قاتل جب قتل کرتا ہے تو کیا اس کی تقدیر میں ہوتا ہے قتل متعمدن کی سزا جہنم ہے، تو کیا وہ اس کے بعد بھی جو اچھے اعمال کرے گا اس کو اس کی جزا نہیں ملے گی؟ دیکھیے اس میں دو سوالات آپ نے جوڑ دیے. ایک تو قاتل ہی کی بات کیا ہے، پھر چور چوری کرتا ہے تو کیا اس کی تقدیر میں ہوتا ہے؟ تو وہ تو پھر ہر چیز آ جائے گی. کافر کفر کرتا ہے تو کیا اس کی تقدیر میں ہے؟ اصل میں تقدیر کا یہ مفہوم غلط سمجھا ہوا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے علم کو کنفیوز کر رہے ہیں جبر کے ساتھ. قاتل جو قتل کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قتل کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ مجبور ہے قتل کرنے پر. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ بچہ یہ کام کرے گا، اور وہ آپ کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن 90% درست بھی ہوتا ہے. جو آپ نے اندازہ قائم کیا تھا وہی اس نے کیا، لیکن بچے نے کیا ہے اپنے ارادے سے، صرف آپ ایسس کر سکے کہ یہ کرے گا. اس کو اب آپ کروڑ گنا جو ہے ضرب دے لیجئے اس کو. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کریں گے، لیکن اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا ہے کہ ہم وہ کریں، بلکہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہوئی ہے ارادے کی کہ چاہے ادھر جاؤ چاہے ادھر جاؤ. البتہ جائیں گے کدھر ہم وہ اسے معلوم ہے کہ جائیں گے ادھر. تو علم علیحدہ شے ہے اور اللہ کی طرف سے جبر کا معاملہ علیحدہ ہے. جبر نہیں ہے. جبر ہو تو پھر سوال ہی نہیں کسی سزا کا، سوال نہیں کسی جزا کا. پھر تو وہ پورا فلسفہ جو ہے امتحان کا وہ ختم ہو جاتا ہے. باقی رہ گیا یہ کہ اگر کسی شخص نے قتل کیا ہے عمدن تو اسلامی ریاست میں اگر وہ قتل کر دیا گیا تب تو بات ختم ہو گئی، حساب کتاب صاف ہو گیا. لیکن یہ کہ فرض کیجئے کہ اس کے رشتہ دار جو تھے مقتول کے وارث، انہوں نے خون بہا لے کر اس کی جان معاف کر دی، تو اب اگر وہ نیکی کرے گا تو نیکی کیوں اس کی ضائع جائے گی؟ وہ جو نیکیاں کمائے گا وہ نیکیاں اس کی ہیں، اس کا پورا بدلہ جو ہے اس کو ملے گا. سیف الرحمان صاحب، تعویذ گنڈا شرک ہے یا نہیں؟ میں اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک تعویذ، اب گنڈا کس بلا کا نام ہے میں نہیں جانتا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ صرف تعویذ کی کر رہا ہوں. تعویذ شرک نہیں ہے اصلاً، اگر اس میں کوئی چیز شرکیہ استعمال نہ ہوئی. کوئی سورہ اخلاص لکھ کر اگر یہاں پر باندھ لیتا ہے اس میں شرک کی کون سی بات ہو گئی؟ لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسا ہی کلمہ لکھا ہوا ہے، بعض ہوتے ہیں تعویذ یا اسرافیل یا اسرائیل یا فلاں، یہ شرک ہے، اس لیے کہ اس کو تو ہم نہیں پکار سکتے. اب یہ نمبر کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ تو اب جس نے لکھا اس کو پتہ ہے کوڈ ورڈز کیا ہیں اس کے. لیکن یہ جو کچھ میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تعویذ میں کوئی عبارت جو ہے شرکیہ نہیں ہے، کفریہ نہیں ہے، تو مجرد تعویذ شرک نہیں ہے. البتہ حضور نے جو فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، وَهُمُ الْمُتَوَكِّلُونَ، یہ وہ متوکل لوگ ہوں گے، لا یرقون ولا یسترقون، نہ وہ جھاڑ پھونک کروائیں گے نہ کریں گے. تو یہ تعویذ بھی اسی کے ساتھ آتا ہے. ان چیزوں سے آدمی بچے اور توکل کرے اللہ پر اور اللہ سے دعا کرے، یہ ہے اعلیٰ شکل. لیکن یہ بات اعلیٰ مراتب کی اور ہے اور کسی چیز کو کفر کہہ دینا، شرک کہہ دینا یہ اور ہے. تو تعویذ اپنی اصل کے اعتبار سے شرک نہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کا جواب دیتا ہے یا نہیں، دیتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے لکھا. دیکھیے جو حدیث میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص میری قبر پر حاضر ہو کر مجھ پر درود بھیجتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں، اور بقیہ ساری امت کے وہ درود جو ہیں وہ مجھے پہنچا دیے جاتے ہیں، میں ان کا جواب دیتا ہوں. تو بس اتنی ہی بات کے اوپر آپ بھی جو حضور نے فرمایا ہے اپنا یقین رکھیے. اب اس سے آگے پھر یہ کیسے ہوتا ہے اور وہ کیسے ہوتا ہے، کروڑوں انسانوں کے درود کیسے پہنچا دیے جائیں گے، تو حضور جو سنتے ہی رہیں گے تو اور تو کوئی کام ہی نہیں پھر کر سکتے. وہ عالم برزخ میں ہے یا قبر میں ہے، یہاں سنتے ہیں یا وہاں سنا دیا جاتا ہے، کوئی وائرلیس لگا ہوا ہے یا قبر ہی میں بیٹھے ہوئے حضور خود سن رہے ہیں. یہ چیزیں خدا کے لیے، یہ مسئلے کہ جن کو شریعت نے نہیں کھولا، حضور نے نہیں بیان کیا، ان چیزوں میں مت پڑیے بالکل. جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں مل جائے بس اس حد تک اپنے آپ کو رکھیے. اللہ خیر سنا. کیا مردہ سنتا ہے یا نہیں؟ یہ مردے سے پوچھئے، مجھے کیا پتا. ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ جب ہم قبر پر جائیں گے تو کہیں گے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم.
اب سنا کہ نہیں سنا ہمیں نہیں پتا، حضور نے چونکہ یہ تلقین کیا ہم کہتے ہیں۔ اللہ سنانا چاہے سنا سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ تو اس اعتبار سے دین میں جو کام جس حد تک ہے وہی بات میں پھر کہوں گا کہ اس سے آگے نہ جائیے۔ اب حضور نے بدر کے قبر پر جہاں کفار کو دفن کیا گیا تھا 70 ان کے مردے ایک گڑھے میں، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے ان سے خطاب کیا۔ تو کسی نے کہا بھی کہ حضور یہ تو مر چکے ہیں، اب آپ کیا ان سے خطاب کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اسی طرح سن رہے ہیں جیسے تم سن رہے ہو۔ اب یہ معاملہ بعض حضرات کے نزدیک وہ اس کو عام کر دیتے ہیں کہ یہ ہر قبر کا معاملہ ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضور کا خاصہ تھا، حضور کے خواص اور بھی بہت سے ہیں جن کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے۔ حضور رات کو سو جائیں تو آپ کی تو وضو تو ختم نہیں ہوتا، ہم سو جائیں وضو ختم ہو گیا، حضور پشت سے بھی دیکھتے ہیں۔ اس اعتبار سے بعض خصائص ہے، بعض نے کہا یہ آپ کا خاصہ ہے، بعض نے کہا کہ نہیں یہ عام ہے۔ اب یہ چیزیں ہیں کہ جن کو بس میں سمجھتا ہوں کہ اجمال کے درجے میں رکھنے میں عافیت ہے، ان میں زیادہ تفصیل میں جانے میں جوتم پیدار ہوتی ہے۔ کیا عذاب قبر یہی مقام ہے جس میں مردہ دفنایا جاتا ہے یا کوئی اور؟ دیکھیے اگر تو عذاب قبر کو صرف اس قبر کے ساتھ آپ مانیں گے تو جو پانی کے اندر ڈوب کے مرا اس کا کیا کریں گے؟ جس کو مچھلیاں کھا گئی اس کا کیا کریں گے؟ اس کی قبر نہیں بنی۔ تو صحیح بات تو یہی ہے کہ اس سے مراد ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ میں وہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ باقی یہ کہ اس قبر میں بھی کوئی چیز ہو رہی ہو یہ بھی کوئی ناممکن نہیں، اللہ جو چاہے کرے، ہمیں اس میں کیا، جو چیز بتائی گئی اسی حد تک مان لیجئے، زیادہ تفصیل میں مت جائیے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہے یا نہیں؟ عام طور پر حضور نہیں مانگتے تھے اور شاذ آپ نے مانگی ہے، تو اس طریقے سے ثبوت تو مل گیا، اسے حرام تو نہیں کہہ سکتے۔ البتہ جس طرح ہم نے اسے لازم سمجھ لیا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہمارا تصور تو یہ ہو گیا ہندوستان پاکستان کے مسلمان کا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو شاید کوئی نماز ناقص رہ گئی، اس میں کوئی کمی رہ گئی۔ تو یہ ہماری وہ اصل میں عدم واقفیت ہے۔ اصل دعا تو اصل میں پوری نماز دعا ہے، سب سے بڑی دعا سورہ فاتحہ ہے، پھر آخری قعدے میں آپ نے دعا مانگی ہے، اس کے بعد سلام پھیرا ہے، سلام پھیر گیا نماز ختم ہو گئی، اب اس نماز میں کوئی کمی نہیں۔ اس کے بعد دعا کبھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، اس وقت بھی کوئی مانگ لے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور حضور سے چونکہ چاہے کبھی ایک دو مرتبہ ہی کا ثبوت مل گیا ہے تو اب اس کام کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کا اتنا دوام اور پابندی کہ اس کو لازمی حصہ سمجھ لیا جائے یہ غلط ہے۔ محترم خلیل